أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ ایمان والو، یہی پاکیزگی خدا کے حضور میں آنے کے لیے بھی چاہیے، لہٰذا جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں بھی دھو لو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تم کو پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزہ بنائے، اس لیے وضو اور غسل کا پابند بناتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر تمام کرے، اس لیے مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دیتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ Believers, this very cleanliness is also needed to come in God's presence. So, when you rise to pray, wash your faces and your hands as far as the elbows, and wipe your heads and wash your feet to the ankles also. And if you are, ceremonially, unclean, bathe yourselves to become clean. And if, at times, you are sick or on a journey, or when any of you has relieved himself, or if you have had intercourse with women and no water is available to you, find some clean surface and wipe your faces and your hands from it. God does not wish to burden you, he certainly seeks to purify you. Thus he makes it mandatory on you to do wudu and take the ceremonial bath, and wants to perfect his favor upon you. Thus in compelling circumstances allows you to do dry ablution, so that you are grateful to him.